میرے جو شاگرد ہیں ہندی میں اور اردو کی زبان میں، ان کو میری طرف سے اسلام ہو، شلام ہو، اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہے سب کا۔ تو ابھی یہ جو میں چھوٹی سی سبجیکٹ جو لے کے آ رہا ہوں، لیکچر جو لے کے آ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان ٹیچنگز کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے لوگوں کو۔ تو میں بات کر رہا ہوں جس کو مسلم قوم میں لوگ حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور کرسچین قوم میں لوگ ان کو یسوع کے نام سے جانتے ہیں، اور عبرانی میں ہم ان کو یشوع بولتے ہیں۔ تو یشوع کی بات چل رہی ہے، اور ایک ہمارے جو کچھ شریعت کے سمجھنے والے لوگ ہیں یا کرنے والے لوگ ہیں، جو شریعت کو رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک، اور وہ بھی ان کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور اس کے اوپر وہ پھر غلط ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کے جو پادری ہیں، پاسٹرز، بشپس وغیرہ وغیرہ، جو اپنے آپ کو کلرجی بولتے ہیں ادھر کی، ان کی جتنی تعلیمیں ہیں، ان کی سب تعلیمیں جو ہیں انگریزوں سے آئی ہیں، انگریز پادریوں سے، جنہوں نے انگلش ٹرانسلیشنز کی تھیں بائبل کی، جیسے کہ کنگز جیمز ورژن بائبل ہے 1611 کی، اس کی ٹرانسلیشن سے جو ہے یہ چیزیں لی گئی ہیں، جس کی ٹرانسلیشن جو ہے 1604 میں کمیشن کی گئی تھی، 1611 میں کمپلیٹ ہوئی، 47 اسکالرز نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ ادھر انگلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، جس ملک میں رائٹ نام ابھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انگریزوں نے پھر آگے جو تعلیمیں پھیلائیں اور جو انہوں نے مشنز اٹھائے، یہ مشنز لے کے گئے انڈیا میں، پاکستان میں، دوسرے ممالک میں، تو انہوں نے جو تعلیمیں وہاں پہ دی ہیں، وہی تعلیموں کا رٹا جو ہے ادھر کے پادریوں نے رکھا ہوا ہے، وہی لگایا ہوا ہے، وہی وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ساری غلط ٹیچنگز جو ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، بہت ساری غلط ٹیچنگز۔ اور جب میں ان کو ایک یہودیت کے اینگل سے دیکھتا ہوں تو یہ سب ٹیچنگز غلط ہیں، ٹوٹلی، ان ٹوٹیلٹی یہ غلط ہے۔ اور یہ کیوں غلط ہیں یہ میں ربی سامن الطاف آپ کو آج سمجھاؤں گا کہ کیوں غلط ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے ترجمہ غلط کیا گیا۔ تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو جیسے لکھا ہو ویسے ہی وہ ہو، اور اس پرابلم کی وجہ سے جو غلط ٹیچنگز پھیلتی ہیں کہ آپ جب لٹرل ٹرانسلیشن، یعنی کہ آپ جو پڑھتے ہو وہی جب آپ اس کو ترجمہ کرتے ہو تو اس کا ایکچوئل میننگ یہ نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے اس کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو ڈائریکٹ، یعنی کہ اس کا آپ لٹرل جو ہے جو لکھا ہے ویسے ترجمہ کرو اور ویسے ہی اس کو پڑھو۔ تو بہت سارے جو بائبل کے حروف ہیں جو اسی طرح قرآن پاک میں بھی بہت سارے حروف ہیں جو کہ لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو کوئی اگزامپل تو نہیں دوں گا، میں اسلام کے لیے بہت سارے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی جو آپ کو اگزامپلز دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ان کی چیزوں کی اگزامپل دوں گا جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ تورات ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ انجیل کا کہتے ہیں، میں انجیل کا بھی آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، یوحنا 6 باب کا میں آپ کو ریفرنس دوں گا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے کہ ان کے ایکچوئل لفظوں کا مطلب کیا ہے، جو کہ آج لوگوں نے جس کا ہوا بنایا ہوا ہے اور غلط اس کا ایک ترجمہ بنا کے غلط طریقے سے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس چیز کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ ہمارے ایک استاد تھے، سعید بن یوسف استاد تھے، ادھر عراق کے اندر، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے۔ وہ عراق کے ایک مشہور ترین استاد تھے، اور یہ تقریباً کوئی جو ان کا جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1000 سال پہلے، چلو آپ سمجھ لو، تقریباً 892 میں یہ استاد تھے وہاں پہ عراق میں، اور ادھر کے جو خلیفہ اس وقت عباسد خلیفہ تھے وہاں پہ، اور ان کے خلیفہ کے نیچے یہ شریعت کے استاد تھے۔ تو انہوں نے بھی کافی ساری جو ہے شریعت کی جو ٹرانسلیشن انہوں نے کی، انہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے ہیبرو میں ٹرانسلیشن کی، اور یہ فرسٹ استاد تھے جنہوں نے ایکچولی شرح جو تھی، شرح کو لے کے انہوں نے اس کو ہیبرو سے عربی میں لے کے آئے تھے اس کو۔ تو انہوں نے کافی کام کیا ہے اس فیلڈ میں، اور ان کا کافی نام ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی چیز کہی تھی اپنی کتابوں میں جو انہوں نے لکھی ہیں، کہ بائبل کا جو ترجمہ ہے، شرح جو ترجمہ نکلتا ہے وہ ہمیشہ
لٹرل نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے پھر اپنی تفسیر میں انہوں نے جو تفسیر کی سعید بن یوسف نے، انہوں نے اس میں پھر یہ بھی بتایا تفسیر کے اندر کہ کچھ جگہ پہ کچھ لفظ لگائے جا سکتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے لگائے بھی، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا. کچھ شریعت کے جو لفظ تھے انہوں نے اس پہ کچھ دوسرے لفظ ایڈ کر کے انہوں نے سمجھایا اچھے طریقے سے لوگوں کو کہ اس کا ایکچول جو میننگ آپ پڑھ رہے ہو وہ نہیں نکل سکتا ہے، لیکن دوسرا اس کا میننگ، یعنی کہ کچھ میننگز ایسے ہوتے ہیں جو روحانی ہوتے ہیں، کچھ میننگز، کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں روحانی نکلتے ہیں، کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لٹرل نکلتے ہیں، یعنی کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچول پریکٹیکل یا ایپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو پادری ہیں، بے شک آپ کہیں گے کہ نہیں جی پادری تو جی بڑے کیا کہتے ہیں سنسیئر ہیں، ہوں گے سنسیئر، میں یہ نہیں کہتا وہ سنسیئر ہیں یا دھوکے باز ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی تعلیم نہیں ہے ان باتوں میں آنے کی. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سنسیئر کہتے رہیں، یا جتنے مرضی اپنے ساتھ لیٹرز لگا لیں کہ ہم نے جی یہ ڈپلوما کیا وہ کیا، اٹس irrelevant. ان کے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہے جو کہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے بھی ہونے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ، اس لیے کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہ تعلیم ہے، نہ ہی وہ سمجھ ہے، نہ ان کے پاس ہسٹری کا کوئی سمجھ ہے. تو پھر یہ لوگ آگے جو تعلیم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، یہ پھر لوگوں کو ورگلاتے ہیں، غلط تعلیم دیتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں، میں ابھی زندگی کی بات کرتا ہوں، میں forget about rest، بھول جاؤ کہ ترجمہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. لیکن جب بھی آپ کے پاس دینی تعلیم ہوگی، دینی ٹیکسٹ ہوگا، ایک ٹیکسٹ ہے جس کو آپ مان رہے ہو کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ مقدس ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، کسی بھی دین کا ٹیکسٹ ہو، اگر آپ اس ٹیکسٹ کو مقدس مان رہے ہو تو اس سے پڑھنے سے، چاہے عربی میں پڑھو، چاہے آپ ہیبرو میں پڑھو، چاہے انگلش میں پڑھو، چاہے اردو میں، چاہے ہندی میں، اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی زندگی میں چینج آ رہا ہے تو پھر آپ کہو گے کہ واقعی یار مجھے اس جو ہے ان آیاتوں کا مجھے فائدہ ہوا ہے، مجھے اچھا لگا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی مزیداری کی بات کہ اسلام کے اندر سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ اخلاص کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو سورہ اخلاص جو ہے ایک بہت پیاری سورہ ہے قرآن پاک کے اندر، اس کو 112ویں چیپٹر میں لیا جاتا ہے قرآن پاک کے. تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اور اس کا تعلق شریعت سے بھی ہے. اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا عربی اس کی اور اس کی انگلش بھی، اور اردو میں میں کوشش کروں گا ترجمے کی. کلہ واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت پیاری چھوٹی سی سورہ ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ کو جو اسلام میں جو سمجھدار جو لوگ ہیں جو ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں پڑھنے سے، اس کا جاپ کرنے سے. جیسے انڈین کا جاپ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، 100% میں ان کے ساتھ اگری ہوں. اسی طرح ابھی آپ کہو گے کہ یار یہ قرآن پاک کی یہ بات کر رہا ہے تو شرن سے ان کے انجیل سے قرآن پاک پہ کیسے آگے؟ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں کسی چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو چیز اچھی ہیں ان کو اچھا ہی کہا جائے گا. تو یہ ابھی جو سورہ کل واللہ احد، اس کا بیسک میننگ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ say O prophet he is Allah one and indivisible، یہ اللہ ہے، خدا ہے، ایک ہے، اور یہ جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. یعنی کہ بیسک میننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ صمد، اللہ جو کہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، سنبھالنے والا ہے. اور اس کے بعد لم یلد ولم یولد، کہ he has never had offspring، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی وہ خود پیدا ہوا ہے. اس کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد، اینڈ اس کے ساتھ کسی کا آپ کمپیریزن، کسی کا مقابلہ نہیں کرا سکتے. یہ میں نے آپ کو بیسک یعنی کہ اس کی میننگ دی ہے. میں اردو کے فینسی لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے بیسک آپ کو سمجھایا کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، where did this come from،
اور یہ کہاں سے نکلی ہے یہ جو آیات یا یہ جو سورہ ہے، اس کا بیسک جو ہے نا، بیسک کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت جو ہے، حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ قرآن پاک سے کوئی تقریباً 2000 سال پہلے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ سورہ آپ کو ملے گی ہیبرو سے، جو کہ لکھا ہوا ہے جہاں پہ خدا یہ کہتا ہے ہیئر او اسرائیل، ہیئر او اسرائیل the Lord your God he is one، ٹھیک ہے؟ Hear O Israel the Lord your God، اور یا the Lord our God he is one۔ میں بھی آپ کو اس کا پیرافریز دے رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی ہیبرو بھی بتا دوں گا، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو استثناء سے آئی ہے، ڈیٹرانومی جس کو ہم کتاب بولتے ہیں، 5ویں کتاب جو حضرت موسیٰ کی ہے، 6واں باب اس کا ہے، 4ویں میں اس کی آیات ہے، اور وہاں پہ یہ آیات لکھی ہوئی ہے انگلش کے اندر اور یہاں ہیبرو کے اندر، شما اسرائیل یاوے الوہینو یاوے اخاد۔ وہ سم ٹوٹل ہے بیسیکلی۔ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص ادھر سے ہی نکلتی ہے، اور وہ سم ٹوٹل ہے خدا کا، کہ خدا ایک ہے اور خدا واحد ہے۔ تو ابھی یعنی کہ بیسک میننگ وہی نکل رہا ہے۔ وہاں پہ خدا جو ہے اسرائیل کو ایڈریس کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو، یہاں پہ خدا جو بات کر رہا ہے، اللہ جو بات کر رہے ہیں، اللہ ادھر بات کر رہے ہیں عرب قوموں سے یا دوسری قوموں سے جو سن رہی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بیسک پرنسپل از دا سیم۔ ابھی چاہے آپ اس کو ایک قوم کے اوپر اپلیکیشن ڈالو یا ساری قوموں کے اوپر اپلیکیشن ڈالو، اٹس اے سیم پرنسپل۔ دونوں ہی بیوٹیفل ہیں، دونوں میں بہت پاور ہے۔ either way they both have power۔ عبرانی والی میں بھی وہی پاور یعنی کہ ہے جو اس میں عربی میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک بیسک پرنسپل دیا ہے۔ اگر ابھی ہم چلے جاتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر یسوع جو تھے، جس کو جیزس انگلش میں بولا جاتا ہے، جیزس آف نازرت یا حضرت عیسیٰ بولا جاتا ہے، وہ جو تھے ایک جگہ کے اوپر وہ ایک اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور شاگردوں سے بات کرتے کرتے وہ کچھ کہتے ہیں جس کا ذکر جو ہے آپ کو جان چیپٹر 6 یوحنا کی 6 انجیل میں ملے گا، اور ادھر جو ہے وہ میرا خیال ہے جو اس کی آیات اس کی ہے 35ویں، یا اس سے ہم تھوڑا پہلے بھی جا سکتے ہیں تو 32ویں پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یشوع نے جیزس نے بولا، Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven۔ یعنی کہ وہ ایک روٹی کی بات چل رہی تھی، اور روٹی میں انہوں نے ایک بتایا لوگوں کو جو سننے والے تھے، یہودی لوگ وہاں پہ، دوسرے لوگ، کہ حضرت موسیٰ نے آپ کو جو روٹی دی ہے آسمان سے، وہ میرا باپ دیتا ہے تمہیں آسمان سے روٹی۔ اچھا، تو اردو میں اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیتے ہیں جو انجیل شریف میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی کیا ہمارا جو آسمانی باپ ہے، یہاں جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یا آپ اس کو یاوے بولتے ہیں یا یہوہ بولتے ہیں، جو بھی آپ اس کو ٹرانسلیشن میں بولتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ میرے نظر میں وہ نا ریپرزینٹیو نہیں ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ ہمارا دار و مدار ساری زندگی کا نام کے اوپر نہیں پڑا ہے، ایکچوئل اپلیکیشن کے اوپر پڑا ہے۔ سو ایپلیکیشن لوگوں کی نل بٹا نل ہے، اور دوسری چیزوں کے اوپر وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جس نام سے بھی خدا کو آپ پکارتے ہو، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ادھر یشوع جو تھے وہ خدا کو اپنا باپ مان رہے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے، یعنی اور وہ روٹی جو دیتا ہے وہ باپ دیتا تھا، وہ حضرت موسیٰ نے نہیں دی تھی۔ کہنے کا مقصد کیا ادھر اوپر کیا باپ بیٹھا کیا آٹا گوندھ رہا ہے اور چپاتیاں بنا رہا ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو آیاتیں ہیں یہاں پہ یوحنا 6 انجیل میں، یہ ان کا لٹرل میننگ نہیں لیا جا سکتا ہے کہ باپ اوپر آٹا گوندھ کے اور روٹی پکا رہا ہے اور روٹی پکا کے نیچے پھینک رہا ہے۔ اگر آپ لٹرلی اس کا ٹرانسلیشن ہوگا تو یہی نکلے گا نا
کہ اوپر آٹا گوندھ رہا ہے اور پھر روٹیاں پکا کے نیچے بھیج رہا ہے. لیکن ایکچولی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح بہت ساری آیاتیں ہیں جو کہ پڑھنے میں بہت مشکل ہیں، جیسے کہ وہی ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی ان کا میننگ وہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کی ایک آیات تھی ادھر جس کے ساتھ بہت سارے ہمارے سو کال جو شریعت کے جو لوگ تھے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف کا باعث بن گئی تھی ان کے لیے. وہ یہ تھی کہ جو یوحنا کی اسی چھٹی انجیل میں آیات تھی، اور اس کا ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا ریفرنس تھا ورس جو تھا، اس کی آیات جو تھی آئی تھنک 660، تو جس میں 660 میں جو شاگرد تھے وہ یہوشع کے جو شاگرد تھے یشوع کے حضرت عیسیٰ کے یسوع کے، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو، کیونکہ ان کو بھی بہت مشکل لگا تھا یہ سن کے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو چیزیں بہت مشکل ہیں ہمارے لیے. اور یہ کہاں پہ بات ہو رہی تھی؟ کسی چرچ میں بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ایک سینیگوگ میں، یہ ایک دعا خانے میں، دعا خانے سے مراد جہاں پہ یہودی گیدر کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے. جیسے آپ کی مسجد ہے، چرچ ہے، گرجا گھر ہے، ایسے ان کا بھی جو گرجا گھر تھا وہاں پہ وہ اکٹھے تھے، اور وہ چلے گئے ناراض ہو کے، کیونکہ انہوں نے کچھ لفظ ایسے کہے جو ان کو اچھے نہیں لگے. تو انہوں نے لفظ کیا کہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا خون پینا ہے اور میرا جسم کھانا ہے. یعنی کہ جو چیپٹر تھے یہی چھٹا جو چیپٹر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جان 6:51 کے اندر، میں آپ کو انگلش میننگ پڑھتا ہوں. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. ٹھیک ہے، تو اس کا ابھی اردو کا ہم لے لیتے ہیں 51 کا ترجمہ. انہوں نے بولا کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. پس یہودی کہہ کر آپس میں جگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ پھر دوبارہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تمہیں زندگی نہیں. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ تو اس وقت کے جو یہودی تھے ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی. آج کے جو شریعت والے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم کوئی کینیبل ہیں، ہم کوئی انسانی گوشت کھاتے ہیں، تو ہم ایسے کیوں کریں. یعنی کہ ٹوٹل کنفیوژن ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ غلط ترجمہ، یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ اس کا کر کے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں کرنا پڑے گا، اس کا گوشت کھانا پڑے گا. آپ ابھی حضرت عیسیٰ کا یا یسوع کا آپ گوشت کیسے کھاؤ گے؟ ہاؤ ایکسپلین کرو مجھے کہ آپ کیسے کھاؤ گے؟ وہ زندہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ کھاؤ گے، یا اس کا خون کیسے پیو گے؟ سو دا پوائنٹ از کہ جیسے سعید بن یوسف نے اس وقت کہا تھا کہ کچھ آیاتوں کا ترجمہ لٹرلی ڈائریکٹلی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہی نہیں ہے. اسی طرح ان آیاتوں کا ترجمہ ڈائریکٹ نہیں ہے. یہ ایکچولی بات ہو رہی ہے کہ خون جو ہے ادھر ایپلیکیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایک ٹائپ سمبل ہے. سمبل مراد کہ ایک نشان ہے، یہ ٹائپولوجی ہے، شیڈو ہے، سایہ ہے. تو یہ سائے کی طرح ٹرانسلیشن ہے، ٹائپ ہے، شیڈو ہے، سمبل ہے. اٹ از ناٹ لٹرل. یہ نہیں یہاں پہ کہا جا رہا کہ میرا خون پیو اور میرے جسم سے گوشت کھاؤ. یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یشوع جو ربی تھے، استاد تھے، اور بہت سارے لوگ آج ان کو ادھر نبی بھی مانتے ہیں اور مسیحا بھی مانتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے ان کی سوچ کے حساب سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو اس وقت جو سامنے جو لوگ کھڑے تھے، نہ تو ان کو نبی بول رہے تھے، نہ وہ ان کو کچھ اور بول رہے، وہ صرف ان کو استاد کی شکل میں دیکھ رہے تھے. چلو وہ ایک گفٹڈ شخص تھے، انہوں نے نبوت کی. ہاں، جو شخص نبوت کرتا ہے وہ نبی کے طور پہ گنا جا سکتا ہے. وہ گفٹڈ تھے، وہ انوائنٹڈ تھے، ان کا مسا ہوا تھا خدا کی طرف سے، اور انہوں نے ایک سمبل کے طور کے اوپر کہا کہ میرا گوشت کھاؤ. مقصد کہنے کا میرا گوشت کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں گا کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ سائمن الطاف کا گوشت کھاؤ، تو کیا آپ میرا گوشت کھانا شروع کر دو گے؟ پاگل ہی ہوگے اگر آپ کھاؤ گے تو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری جو ٹیچنگز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ٹیچنگز ہیں ان کو اپناؤ. ان کی جو ٹیچنگز تھیں
उनकी टीचिंग्स क्या थी? आज तो क्रिश्चियंस उनकी टीचिंग्स के पास भी नहीं है। वो कहते थे कि आप जो शरीयत के ऊपर चलो, जो मैं शरीयत के ऊपर चलता हूं आप भी चलो, ये है मकसद मेरा गोश्त खाने का। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं जी कैनिबल, नहीं जी हमें तो वो काट के गोश्त उनका नहीं हमने खाना वगैरह वगैरह, तो फिर इसका मतलब आपकी समझ बहुत दूर है इन चीजों से। वो बात कर रहे थे कि मेरा गोश्त खाने से कि मैं जो टीचिंग्स तुम्हें दे रहा हूं शरा की, उन्हीं के ऊपर चलो। आपने क्या किया? आपने पकड़ के उनको खुदा का बेटा से ऊपर ले गए, उसको ही खुदा बना दिया। उसने बोला कि मैं खुदा का बेटा हूं, एक यानी कि अगेन फर्जी यानी कि एक सिंबल के तौर पे, जैसे आदम भी खुदा का बेटे थे सिंबल के तौर पे, क्योंकि खुदा ने बेटा पैदा थोड़ा करना था एक बीवी के साथ जाके हॉस्पिटल में। मकसद कहने का ये कि वो इस तरह के बेटे नहीं थे, वो सिंबल के तौर पे बेटे थे। आप भी खुदा के बेटे हो, आप भी खुदा की बेटी हो जो सुन रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब ये कहो कि जी हम खुदा बन गए। यानी कि ये एक टेक्निकल चीजें हैं। ये इसको किसी को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के लिए, इधर मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारी जो समझ में जो चीजें आती हैं, जो हमारी लिखाइयों से, उनके पीछे मीनिंग्स हैं, पर्पस है। तो अभी आप एक शख्स को खुदा बना लो, ये आपका फेल है, दैट्स अप टू यू। लेकिन हमारा फेल ये है कि हम इसको इस तरह समझते हैं, जब एक उस्ताद हमें कहता है कि मेरा गोश्त खाओ, उसका मतलब ये होता है कि मेरी टीचिंग्स पे चलो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उस पे चलो। और वो शरीयत सिखा रहा है, समझ, आप शरीयत पे चलो। और शरीयत में तो मना है कि गोश्त नहीं खाना है किसी इंसान का। मसला के अहबार की किताब के अंदर हमें 17वें बाब में मना किया गया। इसलिए इसका मतलब कि ये उस्ताद जो है ये नहीं कह रहा कि मेरा गोश्त खाओ लिटरली, क्योंकि उसको पता है शरण नहीं है, अलाउड नहीं है, इजाजत नहीं है। तो वो आपको सिंबॉलिकली कह रहा है मेरा गोश्त का मतलब कि मेरी टीचिंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करो दुनिया में, ताकि आपको फायदा हो सके। अभी जब उसने कहा कि मेरा खून पियो, तो आप लोगों ने क्या लिया? शरण जो आप कहते हो अपने हम शरीयत में है, आप लोगों ने ये लिया कि शरीयत में यार वो तो हमें खून पीने को कह रहे हैं, तो हाँ इसका मतलब पे हम क्यों माने उसको। यानी कि आपने फिर गलत लिया। वो जब ये कह रहा है कि मेरा खून पियो, एक्चुअली वो इब्रानी के अंदर वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस कवनेंट जो कि अहद खुदा ने बनाया है बनी इसराइल के साथ या हजरत इब्राहिम के साथ, उसी अहद में मेरे साथ चलो, ये वो कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि लिटरली मेरा खून जो है कप में डाल के ड्रैकुला की तरह तुम पियो। अगर आपकी ये समझ है कि आपने उसका खून पीना है, तो आपकी बहुत ही गलत समझ है। अगर आप ये समझते हो कि उसका गोश्त खाना, यू आर टोटली वे आउट ऑफ लाइन, यू आर वे आउट ऑफ लाइन। और आपको अपने आप को लाइन में लेके आना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरी टीचिंग्स के ऊपर चलो और एप्लीकेशन में डालो, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो ब्लड है वो ब्लड कवनेंट, उसको हम अहद बोलते हैं, मेरे अहद में रहो। कौन सा अहद? वही अहद जो कि बनी इसराइल को दिया गया, वही अहद जो हजरत इब्राहिम को दिया गया, वही अहद जो हजरत मूसा को दिया गया। ये वो अहद हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है इंजील के अंदर, और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर चलो। इसमें क्या डिफिकल्टी है? हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल लिटरली लेते हो, जैसे लिखा है वैसे लेते हो, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होगी इसके साथ ना, आप कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन जब आपके उस्ताद ही नालायक हैं, वो आपको समझा ही नहीं सकते, इनकी मीनिंग्स क्या पीछे से लगती हैं, फिर आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। लेकिन जब आपको पता होगा, मेरे जैसा उस्ताद अगर आपका होगा, आपको समझाएगा कि नहीं इसका ये नहीं, इसका मीनिंग हम निकालते, इसका मीनिंग हम ये निकालते हैं कि खून को हम रिप्लेस करते हैं वर्ड, हम उसको बोलते हैं स्विच वर्ड। आपने शायद लफ्ज सुना होगा स्विच वर्ड। स्विच वर्ड लफ्ज ये होता है कि एक लफ्ज को रिप्लेस किया जाता है दूसरे के साथ, मीनिंग और कुछ होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंजील की किताबों के अंदर जो जिक्र जो आया है, कुछ जिक्र जो आया है वो अदूमी नाम से जिक्र आया है, कुछ जिक्र आया है रोमी नाम से, रोम से। तो बाज़ औक़ात क्या होता था, क्योंकि उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी बनी इसराइल के ऊपर, बनी इसराइल की सरजमीन पर, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे उनका, वो स्विच वर्ड इस्तेमाल करते थे यहूदी। स्विच वर्ड से उनका मतलब कुछ और होता था, बयान वो कुछ और करते थे, ताकि दूसरी गैर कौम को पता न चले। तो दिस इज बेसिकली अ स्विच वर्ड। स्विच वर्ड जो है
मीट गोश्त का स्विच वर्ड का अप्लाई करता है तौरात से, और जो ब्लड का स्विच वर्ड है वो अप्लाई करता है अहद से। इस तरह आप जब इसको समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको गलत तरीके से लोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जो है यूहन्ना की इंजील के अंदर, अगर हम चैप्टर 1 पहले बाब में चले जाएं तो एक और प्रॉब्लम वर्स निकलता है। वो ये है यूहन्ना 1:17 में, फॉर द लॉ वाज गिवन बाय मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस क्राइस्ट। तो इसकी जो मीनिंग निकलती है उर्दू में, वो भी मैं निकाल के इसकी आपको ट्रांसलेशन देता हूँ। चैप्टर 1 यूहन्ना की इंजील पहला बाब 17वीं आयत, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। ये अगर आप इसको लिटरली लेती हो ना, लिटरल ट्रांसलेशन में, तो ये लफ्ज झूठ है। ये आधा सच मैं इसको बोलूंगा, आधा झूठ, अगर आप इसको डायरेक्टली लेती हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मानोगे कि शरीयत जो है हजरत मूसा के मार्फत आई, ये तो आधा सच हो, ये सच हो गया इस आयत में, ये सच इसमें आ गया कि वाकई ही हजरत मूसा की मार्फत शरीयत दी गई थी, ठीक है, ये सच हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट जो इसमें बाकी की जो आयत है वो 100% झूठ है। किस तरह? मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। ये झूठ क्यों है? इसलिए झूठ है कि इट्स टोटली लाई। क्योंकि क्या आपके ख्याल में फजल पहले नहीं था? अल्लाह ताला का पहले फजल नहीं था बनी इसराइल के ऊपर? क्या बनी इसराइल को उसने मिस्र से नहीं बचाया था? वो क्या था? वो उन्होंने कौन सा कारनामा ऐसा कर दिया था कि जो कि खुदा उनको बचाता? वहां पे उन्होंने कोई कारनामा नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उनको बचाया फिरौन से पहले जब हजरत नूह जब निकले अपनी फैमिली को, खानदान को लेके शिप में, तो वो फजल नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि ये 100% झूठ है, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। तो इसका मतलब है कि ये जो आयत है इसको आप लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। अगर आप लिटरल लोगे तो ये आयत झूठी बन जाएगी, आधी सच आधी झूठ। तो लिटरल मतलब फजल और सच्चाई, तो मसीहों ने क्या किया? उन्होंने शरीयत को काट दिया और कहा शरीयत है ही नहीं, और अब फजल के दौर में आ गए। ये नहायत ही गलत और झूठ तर्जुमा है इसका। लेकिन इसका एक्चुअल तर्जुमा क्या निकलता है वो मैं आपको आज समझाता हूं। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। मतलब कहने का ये है कि इसमें मतलब कहने का अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये सिंबॉलिक है, 100% सिंबॉलिक। सिंबॉलिक से मराद ये जो है एक निशान है, एक शैडो है, एक साया है, एक सिंबल है, यानी कि ये रूहानियत के तौर पर ये दी गई है ये आयत। अभी हम यूज करेंगे स्विच वर्ड्स। मैंने आपको याद है स्विच वर्ड्स का बताया था। नाउ अभी आपको फिर स्विच वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए, ताकि ये पता चले कि ये 100% सच हो जाएगी आयत। फिर आधा सच आधा झूठ नहीं लगेगी। क्योंकि सच्चाई क्या पहले नहीं थी? क्या शरीयत के अंदर सच्चाई नहीं है? 100% सच्चाई है। इसलिए ये स्विच वर्ड्स हैं। जहां पे आपका लफ्ज यूज हो रहा है फजल का, ग्रेस का या मर्सी का, वो स्विच वर्ड है। वो स्विच वर्ड है अहद के लिए, यस। और सच्चाई जो लफ्ज है उसका स्विच वर्ड है शरीयत, तोरा। मसला कहने का क्या? उसकी एप्लीकेशन। तो एक्चुअली ये आयत क्या कह रही है? ये आयत 100% सच हो जाती है जब आप उसको मेरे तरीके से समझोगे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल लिखाई थी शरीयत की, जिसको हम तोरा कहते हैं, वो आई थी हजरत मूसा के मार्फत। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि फजल जो मैंने आपको पहले बताया, जो स्विच वर्ड जिसका निकलता है, और सच्चाई जो स्विच वर्ड निकलता है, फजल निकलता है अहद जो है अहद, और सच्चाई मतलब कि शरीयत। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको यीशु मसीह ने समझाई। मकसद कहने का क्या है? वो उस्ताद थे ना। आप उसको चलो नबी मानते हो, उस्ताद मानते हो, कुछ और मानते हो, खुदा मानते हो, ये आपका फेल है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इधर ये बताया जा रहा है कि अहद जो है और उसकी शरीयत की जो सच्चाई से मराद ये नहीं है कि वो सच है कि झूठ है, ये कोर्ट नहीं बैठा हुआ। मकसद कहने का ये कि उसकी एप्लीकेशन, एक लफ्ज की एप्लीकेशन होती है, और शरीयत की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और अहद की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये आयत ये समझा रही है कि इन चीजों की एप्लीकेशन जो है वो आपको जो है यीशु मसीह ने समझाई।
یہ اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے. جب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھو گے نا تو یو ول ہیو نو پرابلم. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ یاد 100% سچ ہو جائے گی. اگر آپ یہ کرو گے نا کہ جو زیادہ مسیح کرتے ہیں، غلط جو کرتے ہیں کہ نہیں جی فضل اب شروع ہو گیا، دیٹ از اے لائی. یہ جھوٹ ہے. یہ کہ فضل پہلے بھی تھا، اور پہلے بھی قوم کے ساتھ، خالی بنی اسرائیل کی قوم کے نہیں، بہت ساری قوموں کے ساتھ خدا کا فضل تھا. خدا نے بہت ساری قوموں کو معاف کیا، ان کو چلنے دیا، ان کو برکتیں دی، مطلب کہ فضل تھا ان کے ساتھ. لیکن خدا نے جب پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ جب عہد باندھے، تو پھر فضل جو تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ آ گیا، ان کی اولاد کے ساتھ آ گیا، آل اولاد کے ساتھ، آل اولاد. خالی میں یہ نہیں کہوں گا، خالی میں یہودیوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ خالی یہودی کے ساتھ، بلکہ عربوں کے ساتھ بھی، عرب بھی ان کی اولاد ہیں. اس لیے جو ہے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. یو کانٹ جسٹ، ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ہاں، نبوت میں بہت سارے نبی جو ہیں ہمارے جو ہیں یہودی فرقوں سے نکلے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی دوسری جگہ سے نبی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آج کے بعد میں آپ سے یہ جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے کسی بندے کو یا کسی جگہ کو یا کسی چیز کو یا کسی مذہب کو توڑنے کی کوشش کرو یا اس کو جھوٹا بولنے کی کوشش کرو، میں کہوں گا کہ آپ کم از کم یہ دیکھو کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اگر لوگوں کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہی غلط پہنچی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پادری اتنے جو علم والے نہیں ہیں کہ وہ ہماری پرانی چیزوں کو سمجھ سکیں، وہ پھر آگے سے کیا کرتے ہیں، بہت سارے جو پادری ہیں بے شک سنسیئر ہوں گے، لیکن وہ غلط ترجمے نکالتے ہیں. وہ غلط ترجمے نکال کے اس کا غلط ایک جو ہے بیان کرتے ہیں غلط طریقے سے. وہ خون کو لٹرلی لے لیتے ہیں کہ نہیں جی یسوع مرے اور کراس کے اوپر ان کا خون جو ہمارے اوپر آ گیا. دس از ناٹ دا کیس. یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جب جو مرنے والا تھا اس نے نہیں یہ بات کہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سو دس دا پرابلم یہ ہے کہ یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ اس کو غلط انٹرپریٹیشن میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ اس کا وہ ترجمہ ہی نہیں نکلتا. پھر آپ کو اگر آپ اس کو لٹرلی لے رہے ہو کہ یسوع کا خون ہی آپ کے اوپر آیا ہے کراس سے، اگر آپ یہ بات لے رہے ہو، اٹس فائن، مجھے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کا ترجمہ غلط نکل رہا ہے، کیونکہ پھر آپ کو ادھر بھی آپ کو پھر لٹرلی ترجمہ لینا پڑے گا کہ ہمیں اس کا خون کھانا، اس کا خون پینا ہے، گوشت کھانا ہے. ابھی مجھے بتاؤ، یسوع آپ کے سامنے بیٹھا، آپ اس کا خون کیا آپ پکا کے اس کا خون بوائل کر کے پیو گے، یا اس کو جو ٹھنڈا پیو گے؟ اور اس کا گوشت کیا پکا کے کھاؤ گے؟ کچا تو آپ نے کبھی گوشت کھایا نہیں ہے. پکا کے کھاؤ گے گوشت اس کا؟ وہ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں. جب ایک بندہ، ایک شخص آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، تو نہ اس کا گوشت سامنے ہے، نہ اس کا خون سامنے ہے. مقصد کہنے کا کیا ہوا؟ اس کا لٹرل، اس کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں لیا جا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دس دا پرابلم. اس لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جتنی بھی تعلیمیں ہیں، آپ کو ری اسیس کرنا پڑے گا کہ ہماری جتنی بھی تعلیمیں ہیں کیا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہیں، کیا وہ واقعی وہ کہہ رہی ہیں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے. اگر آپ کو وہ تعلیمیں آپ کی اگر غلط نکل رہی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا کہ آدھا سچ نکل رہا ہے، آدھا جھوٹ نکل رہا ہے، اور جب آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کا آپ انڈرسٹینڈنگ لیتے ہو، پراپر طریقے سے اس کو سمجھتے ہو، پھر آدھا سچ آدھا جھوٹ نہیں، پورا سچ نکل آتا ہے. اس لیے جو ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، جو ہے آپ کو میرے لیے میں نے خاص طور پر یہ لیکچر ریکارڈ کیا اس لیے کیونکہ تاکہ آپ نا جب آپ بائبل پڑھتے ہو، چاہے انجیل ہے، چاہے وہ جو ہے شریعت کی توراہ ہے، جب آپ پڑھتے ہو یا نبیوں کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہو، تو آپ سمجھ سے پڑھو. ہر چیز کو آپ لٹرلی نہیں لے سکتے. تو جہاں پہ یسوع نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے جہاں پہ کہا تھا، یشوع نے، کہ آپ کی ابدی زندگی ہو فار ایور، تو آپ کو ایک تعلیم تو سمجھائی نہیں گئی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ری انکارنیشن، یعنی کہ روٹیٹنگ لائف جو ہے، روٹیٹنگ لائف. انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کبھی مرو گے نہیں. تو کیا لوگ مرے نہیں ان کے بعد؟ لوگ مرے نا ان کے بعد، جو ان میں مانتے تھے، نبی کے طور پہ مانتے تھے یا ان کو استاد کے طور پہ مانتے، سب مرے وہ. اس کا مطلب پھر کیا وہ جھوٹی ہوگی ان کی بات کہ ان کی ابدی زندگی ہے؟ یہ کہ ججمنٹ تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، دنیا تو ختم نہیں ہوئی، قیامت نہیں آئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کی بات ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ
وہ ابدی زندگی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو. وہ بات کر رہے تھے روٹیٹنگ لائف کی. اس کو روٹیٹنگ لائف کو ہم بولتے ہیں پونم جنم، یا جیسے انڈین بولتے ہیں پونم جنم، سیکنڈ لائف، تھرڈ لائف، فورتھ لائف، یعنی ری انکارنیشن. تو ری انکارنیشن ہے، اس فیکٹ، یہ سچ ہے کہ جو انسان مرتا ہے وہ دوبارہ پھر خدا اس کو بھیجتا ہے اس دنیا میں ایک دوسری شکل میں، اور وہی روح ہوتی ہے، ریسیٹ کر کے خدا اس کو بھیجتا ہے. اس لیے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کبھی نہیں مرو گے. لیکن دوسروں نے تعلیم کیا لی اس سے، نہیں جی ہم تو ایک دفعہ مریں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے. بیٹھے رہو جنت میں جانے کے لیے، لیکن وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی. آج یہودیت میں اس کی 100% انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے کہ جب انسان ایک مرتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جنت میں جہنم میں بیچا جاتا ہے، اس کو بلکہ واپس بھیجا جاتا ہے. ہی کمز بیک ایز اے بیبی، بچے کی شکل میں وہ واپس آتا ہے اور اس کی روح کو واپس بھیجا جاتا ہے اور دوبارہ وہ جنم لیتا ہے. تو آپ کو یہ ہندوازم ہے؟ نہیں، یہ ہندوازم بھی نہیں ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ یہودیزم ہے، یہ ہماری تعلیم ہے اور یہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا انسان کو ٹھہراؤ پیدا کرنے پڑے گا اپنے اندر، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ خدا واقعی خدا ہے. خدا کوئی روبوٹ نہیں ہے، کہ یا خدا کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارے گا تو اس کو خوشی ملے گی، آپ کو وہ چھڑیاں مارے گا، آپ کو وہ سزا دے گا، آپ کے اندر وہ تیل ڈالے گا یا آپ کے اندر وہ بوائلنگ لیکوڈز ڈالے گا منہ میں تو اس کو خوشی ہوگی. نہیں، ایسا خدا ہم اس طرح کے خدا کو سرو نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو خدا ہے وہ محبت ہے، وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ انسانوں کو کہتا ہے کہ صحیح طریقے سے چلو، انصاف سے چلو. یہ وہ خدا ہمیں جو چیزیں بتاتا ہے وہ ہمیں واپس بھیجتا ہے زندگی میں. روٹیٹ ہوتی ہے ہماری لائف. اس کو ہم بولتے ہیں گل گلیم، یعنی کہ گول گول گھومنا. مقصد پونم جنم، ایک نہیں کئی پونم جنم ہوتے ہیں. بہرحال میں آپ کو ابھی اس ٹاپک میں نہیں الجھانا چاہتا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی سمجھ جو بہتر ہو جائے گی، کہ جب آپ انجیل پڑھو گے تو آپ پھر اس کو کرٹیسائز نہیں کرو گے لفظوں کو جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. تو خوش رہو، برکت پاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور جو ہے اگر آپ یاوہ پاک خدا کہتے ہو، یہوہ کہتے ہو، نو پرابلم، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جس قوموں میں رہتے ہو وہاں پہ ہو سکتا ہے لوگوں کو مسئلہ ہو. بہرحال یاوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. آمین و آمین.